السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ کہوں تو ایک کافی سنجیدہ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ موضوع ہے مافوق الفطرت مخلوقات کو قابو کرنے یا ان سے دوستی کرنے کے خطرات کا، اور یہ ساری معلومات ہمارے ماخذ کی تفصیلات پر مبنی ہیں۔ تو آئیے اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ہمارا ماخذ اٹھاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جنات جیسی مخلوق سے دوستی کرنا، کیا یہ واقعی ایک اچھا خیال ہے؟ یہی سوال ہے جو ہماری آج کی پوری گفتگو کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو اس معاملے میں جو ہمارا ماخذ ہے وہ بالکل صاف بات کرتا ہے۔ نہ تو ان سے دوستی اچھی ہے اور نہ ہی دشمنی۔ مطلب یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں بظاہر کوئی بھی راستہ محفوظ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، وہ اپنی جگہ رہیں اور انسان اپنی جگہ، اسی میں بھلائی ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ جب لوگ جنات کو قابو کرنے کی بات کرتے ہیں، جسے عملیات بھی کہا جاتا ہے، تو یہ دوستی بالکل نہیں ہے۔ یہ دراصل کسی کو زبردستی اپنا غلام بنانے جیسا ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے، کیا کوئی خوشی سے غلام بننا پسند کرے گا؟ بالکل نہیں۔ اور یہیں سے اصل خطرہ شروع ہوتا ہے۔ جس مخلوق کو زبردستی قابو کیا گیا ہو، وہ ہمیشہ دل میں دشمنی رکھتی ہے۔ وہ بس ایک موقع کی تلاش میں رہتی ہے، کب اس کا آقا کمزور پڑے اور کب وہ اپنا بدلہ لے سکے۔ چلیں اب اس تجزیے کے مرکزی حصے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا ماخذ ایک حقیقی اور سچ میں ایک عبرتناک واقعہ بیان کرتا ہے جو ان تمام خطرات کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ تو یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جسے عامل کہا جاتا تھا، جس نے اپنی زندگی جنات کو تابع کرنے میں گزاری تھی۔ لیکن جب اس کی زندگی کے آخری دن آئے تو اس کی حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے، وہ بار بار کہہ رہا تھا، صدیق بھائی مجھے معاف کر دو، ابراہیم بھائی مجھے معاف کر دو۔ لیکن یہ صدیق اور ابراہیم کون تھے؟ یہ کسی انسان کے نام نہیں تھے، نہیں، یہ انہی جنات کے نام تھے جنہیں اس نے کبھی اپنا غلام بنایا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ وہ اتنی اذیت میں کیوں مبتلا تھا؟ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کمزوری۔ بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے وہ عامل اپنے روحانی معمولات، اپنے وظائف پورے نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بستر پر تھا، پاکی کا خیال رکھنا مشکل ہو گیا تھا، اور بس یہی وہ کمزوری تھی جس کا اس کے تابع کیے گئے جنات کو سالوں سے انتظار تھا۔ اس عامل نے اپنی تکلیف خود بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اسے 1 منٹ کے لیے بھی سونے نہیں دیا جاتا تھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی، کوئی اسے ہلا کر جگا دیتا تھا۔ یہ ایک مسلسل عذاب تھا جس سے وہ گزر رہا تھا۔ تو اس ایک مخصوص کہانی سے ہٹ کر آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماخذ اس راستے پر چلنے کے عمومی نتائج اور حتمی اسباق کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ ماخذ کے مطابق یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا ایک عام انجام ہے جو اس قسم کے عملیات میں ملوث ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا آخری حصہ اکثر بہت پریشانی اور مصیبت میں گزرتا ہے۔ تو نتائج کو اگر ہم 3 نکات میں دیکھیں، اول، زندگی کا اختتام شدید پریشانی اور تکلیف میں ہوتا ہے۔ دوم، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اکثر یہ تکلیف عامل کی موت کے بعد اس کی اولاد کو بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ اور سوم، ان تمام وجوہات کی بنا پر اسے ایک اچھا راستہ بالکل نہیں سمجھا جاتا۔ اور آخر میں ماخذ ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کوئی ایسا راستہ کیوں اختیار کرے جس کی آخری منزل سوائے پچھتاوے اور اذیت کے کچھ نہ ہو؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔